معزز سامعین کرام، 30ویں پارہ سے قرآن کریم کی سورۃ العادیات کو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا ہے۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بیماری، مرض، اس پر انسان کی شہادت اور گواہی، پھر اس کا سبب اور آخر میں علاج ذکر کیا ہے۔ ایک انسانی مرض کا ذکر فرمایا، اور وہ مرض ہے ناشکری کا۔ پھر اس پر شہادت اور گواہی کا ذکر کیا تاکہ شک نہ رہے۔ پھر اس مرض کا سبب بتایا کہ یہ مرض لگتا کیوں ہے۔ آخر میں علاج بتایا، اس سے شفا کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سورۃ العادیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقسم علیہ سے قبل انسانی مرض کی وضاحت سے پہلے گھوڑوں کی 5 مختلف حالتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ گھوڑوں کی 5 مختلف حالتوں کی قسمیں کھا کر پھر اللہ نے انسان کے مرض کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ کا بیان کرنا، نمبر 2 قرآن کریم میں بیان کرنا، اس کے بعد قسم کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر قول کا سچا کون ہوگا؟ اور پھر اللہ کا یہ قول قرآن میں، جس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو کسی کے شک کرنے سے کتاب میں شک ثابت نہیں ہوتا، اس کے اپنے ذہن میں، اس کے نظریہ میں، اس کی سوچ و فکر میں شک ہو سکتا ہے۔ قرآن شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے 5 قسمیں کھائیں گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی، پھر انسانی مرض کا بیان کیا تاکہ ذرہ برابر کسی کو شبہ نہ رہے۔ پہلے ان 5 قسموں کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، 5 مختلف حالتوں کو سامنے رکھ کر 5 قسمیں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر۔ عدو کہتے ہیں دوڑنے کو، اور ضب کہتے ہیں جب گھوڑا مسلسل دوڑتا ہے، اس کی سانس پھولتی ہے، سانس چڑھتا ہے، پھر اس سے ایک آواز آنے لگتی ہے جس کو ہم ہانپنا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہنہنانے کے علاوہ آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ دوسری قسم کھائی فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹاپے مار کر،
پتھریلی زمین پر جب مجاہدین کے گھوڑے مسلسل دوڑتے تھے، ان کی ٹاپوں سے، قدموں سے، سموں کی رگڑ سے چنگاریاں اڑتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی قسم کھائی۔ تیسری قسم کھائی فالمغیرات صبح، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن پر رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا، صبح کے اجالے میں حملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر فرماتے تھے، صبح کو حملہ کرتے تھے، اور اس حملے سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اس آبادی اور بستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں۔ اگر تو اذان کی آواز سنائی دیتی، اللہ کے نبی حملہ نہیں فرماتے تھے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی پھر حملہ کرتے تھے۔ گویا کفار پر حملے کے ارادے سے نکلے ہوں، اذان کی آواز وہاں سے سنائی دے، اللہ کے نبی حملہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا فالمغیرات صبح، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تیسری حالت کی قسم ہے۔ چوتھی قسم کھائی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو وہاں پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، دوڑ کر میدان جنگ میں گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جب صبح کے وقت گھوڑے مجاہدین کو لے کر حملہ آور ہوتے تھے، وہاں بڑی تیزی سے دوڑنا پڑتا تھا تو گرد و غبار اڑتی تھی۔ اللہ نے اس حالت کی بھی قسم کھائی۔ پانچویں حالت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور لشکر میں گھس کر حملہ کرتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے کھائیں۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد انسان کے مرض کا ذکر کیا، بیماری بتائی، روحانی مرض۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا ہے، اپنے رب کی ناشکری پر اتر آیا ہے۔ کنود کہتے ہیں اس زمین کو جو پیداوار کے قابل نہ رہے، جس میں پیداوار نہ ہوتی ہو۔ نافرمان عورت کے لیے بھی اسی مصدر سے لفظ بولا جاتا ہے۔ بہرحال لکنود اس کا معنی ہے ناشکرا، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بتانے کے بعد انسان کو تسلی کرائی ہے کہ واقعتاً تجھے یہ مرض لگا ہوا ہے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں، وہ آپ کو مرض بتائے، تشخیص کر کے بیماری کا تعین کرے، تو پھر وہ آپ کو یقین دلاتا ہے، اور یقین اس حد تک دلاتا ہے کہ آپ کو اقرار کرنا پڑتا ہے، آپ کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے واقعتاً مجھے یہ مرض لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بیماری کے لگ جانے پر انسان خود گواہ ہے۔ انسان اپنے باطن میں جھانکے، اس کے اندر سے آواز آئے گی واقعتاً تجھے ناشکری کا مرض لگ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا لگا کیوں ہے۔ فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، اس لیے کہ انسان مال کی محبت میں بخیل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں خیر سے مراد مال ہے اور شدید سے مراد بخیل ہے۔ انہو لحب الخیر لشدید، یہ مرض انسان کو اس وجہ سے لگا کہ انسان مال کی محبت میں، حب مال میں بخیل ہو گیا۔ گویا ناشکری کا مرض کئی طرح سے لگتا ہے۔
اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب بخل ہے۔ انسان کنجوسی کرے، بخل سے کام لے، اور جب بخل سے کام لے گا تو ایک تو انسانوں کا ہمدرد نہیں رہے گا، ان کی حق تلفی کرے گا، اور پھر اپنے رب کی ناشکری کو بھی جنم دے گا۔ تو سخاوت بڑی چیز ہے۔ ایک سبب اس مرض کے لگنے کا ناشکری ہے۔ دوسرا سبب اس مرض کے لگنے کا کیا ہے؟ انسان کو ناشکری کا مرض کیوں لگتا ہے؟ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا داری میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، مال میں، حسن و جمال میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور حسن و جمال میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی مالدار آدمی کو دیکھے، کسی حسین و جمیل شخص کو دیکھے اور اس کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہونے لگیں، تو اسے چاہیے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْ، ان دونوں چیزوں میں اس بندے کو دیکھے جو اس سے نچلے درجے پر ہو، جو اس سے کم ہو، مال و دولت میں بھی، حسن و جمال میں بھی۔ دیکھیے مال و دولت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، حسن و جمال میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اگر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا ناشکری میں مبتلا ہوگا، اور اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا پھر اس کے دل سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، زبان سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، اس کے اعمال اللہ کے شکر کی طرف بڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال اور حسن و جمال میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر ناشکری پیدا ہوگی، اور اگر اسفل کو دیکھو گے، نیچے والے کو دیکھو گے، تو پھر تم اپنے آپ کو اس سے بہتر خیال کرو گے، اپنے آپ کو اس سے اچھا خیال کرو گے، تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے انسان کو مال و دولت میں اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر رکھنی چاہیے، نیکی میں، تقوی میں، خیر میں، علم و عمل میں اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر اعمال صالحہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناشکری کا دوسرا سبب کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، جو مال و دولت میں دیکھنے والے سے بڑھ کر ہوں، حسن و جمال میں دیکھنے والوں سے بڑھ کر ہوں۔ تیسرا سبب ناشکری کا کیا ہے؟ ناشکری کا تیسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہوں ان نعمتوں پر اترانا، ان نعمتوں پر فخر کرنا، اور انہیں اپنی صلاحیت کا نتیجہ قرار دینا، انہیں اپنی استعداد کا نتیجہ قرار دینا، اپنی قابلیت کے سبب سے انہیں حاصل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھنا، اس سے بھی ناشکری جنم لیتی ہے۔ ہر نعمت اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو کوئی نعمت نہیں ملتی۔ اگر اللہ کسی نعمت کو روک لے تو ساری کائنات کے لوگ مل کے نہیں دلا سکتے، اور وہ کسی نعمت کو دینے پہ آ جائے ساری دنیا کے لوگ مل کر روکنا چاہیں تو اسے نہیں روک سکتے۔ تو اس لیے ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت اور عنایت ہے۔ اس سے شکر پھوٹتا ہے، اور ناشکری تو مہلک مرض ہے۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، بڑی دولت تھی، لیکن اس نے اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ قرار دیا، اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیا، اللہ کی رحمت نہیں سمجھا۔ یاد رکھیے محنت سے اگر دولت ملتی ہوتی تو پھر مزدور کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی، سب سے زیادہ محنت وہ کرتا ہے، سب سے زیادہ مشقت وہ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی دہاڑی سب سے کم ہوتی ہے، یومیہ مزدوری بہت کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال نعمتوں کو
اپنی محنت کا نتیجہ قرار دینا اور ان پہ فخر کرنا، اترانا، اس سے بھی ناشکری جنم لیتی ہے۔ ناشکری کے اسباب میں ایک سبب اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بسا اوقات ناشکری پر ابھارتا ہے، شیطان ناشکری کی دعوت دیتا ہے، نفس ناشکری پہ ابھارتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس بندے کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، سمجھو وہ کامیاب ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو انسان کے نفس کا بھی ناشکری میں بڑا کردار ہے۔ اور رہا شیطان، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تبذر تبذیرا، بے جا خرچ نہ کرو، ضرورت سے بڑھ کے خرچ نہ کرو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پتہ چلا جب انسان کو شیطان فضول خرچی پہ مجبور کرے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے، اور اللہ کی کسی بھی نعمت کا غلط استعمال اس نعمت کی ناشکری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبب تھا ناشکری کا۔ تو بہرحال بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب ہے بخل۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس صورت میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بخیل ہو گیا۔ شدید ای بخیل، بخیل ہو گیا، جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے انسان کو ناشکری کا مرض لگا۔ گویا ایک مرض کا ذکر ہے مسبب کے طور پر، دوسرے مرض کا ذکر ہے سبب کے طور پر۔ دو مرض ہیں قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں، ایک ناشکری کا مرض یہ مسبب ہے، اور دوسرا بخل کا مرض یہ اس کا سبب ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان کو ناشکری کا مرض لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی، پھر انسان کے اس مرض کو ذکر کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ مکے کی قسم کھا سکتے تھے، مدینے کی قسم کھا سکتے تھے، اپنی قدرت کی قسم کھا سکتے تھے، اپنے علم کی قسم کھا سکتے تھے، اپنے عفو اور درگزر کی قسم کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 5 مختلف حالتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ گھوڑوں کی قسم کھانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی 2 حکمتیں ذکر کروں گا۔ ایک حکمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نسبت کی قدر بتانا چاہتے ہیں، نسبت کی قدر بتانا چاہتے ہیں کہ نسبت کی قدر اس قدر ہے کہ مجاہد کا گھوڑا جس پر بیٹھ کر مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے اور پھر وہ مجاہد کو لے کے دوڑتا ہے۔ عرب کی پتھریلی زمین تھی، آج بھی آپ چلے جائیں مکہ اور مدینہ میں، مکہ سے مدینہ کا سفر کریں، دایاں اور بایاں دونوں جانب پہاڑ ہیں، سیاہ پتھروں پر مشتمل، ان پہ آج بھی کوئی سبزہ نہیں ہے، تو دائیں بھی پہاڑ بائیں بھی پہاڑ۔ اور جب گھوڑے مسلسل پہاڑوں پہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو جو گھوڑا مجاہد کو لے کے دوڑے اور اس کے سینے سے ہانپنے کی آواز آنے لگے، پھر اس کی سموں سے، ٹاپوں سے، قدموں کی رگڑ سے، پتھروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، فالمغیرات صبح، وہ صبح کو حملہ کرے۔ یہ مجاہد کا گھوڑا، جو اس مجاہد کے گھوڑے کی عزت ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت جہاد کے ساتھ ہے، تو جس گھوڑے کی نسبت جہاد کے ساتھ ہوئی اللہ نے قرآن کریم میں اس کی 5 حالتوں کی قسمیں کھائیں۔ گھوڑے کی نسبت جہاد کے ساتھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مختلف حالتوں کی قرآن کریم میں قسم کھا کے بتایا کہ دیکھو جانور ہے، دیکھو حیوان ہے، مگر اس کی نسبت جہاد کے ساتھ ہے۔ اللہ کو یہ اس قدر پسند آیا، اس نسبت کی اس قدر اللہ تعالیٰ نے پاسداری کی کہ 5 قسمیں اس گھوڑے کی مختلف حالتوں کی کھائی۔ تو جس بندے کو خود جہاد سے نسبت ہو جائے، جس بندے کو خود نبی سے نسبت ہو جائے،
اس کی شان اور قدر و منزلت کس قدر ہوگی۔ اللہ نے یہ 5 گھوڑوں کی قسمیں کھا کے ہمیں نسبت کی قدر بتائی ہے۔ اگر جہاد کے لیے پالے جانے والے گھوڑے پر مجاہد سوار ہو تو گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی جس صدیق کے کندھوں پہ خود سوار ہو گئے شب ہجرت، تو اس کی شان اور قدر و منزلت کس قدر بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوؤں پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، وہاں وحی کا نزول ہوا۔ حضرت علی کی کیا شان ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ ان جلیل القدر شخصیات کی کیا شان ہوگی جب اس گھوڑے کی شان یہ ہے جو جہاد کی راہ میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اس کی 5 مختلف حالتوں کی قرآن میں قسم کھاتے ہیں، اس کو نسبت جب جہاد سے ہو جائے تو اس کی قسم کھائی جائے، تو جس کی نسبت مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو جائے، اس کی قدر و منزلت کے کیا کہنا۔ تو نسبت کی قدر بتائی گئی۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان کی 5 مختلف حالتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر انسان کے مرض کا ذکر کیا ہے۔ اس مرض کا نام ہے ناشکری، اس لیے کہ گھوڑے کی ان 5 حالتوں کو سامنے رکھ کے انسان ناشکری کے مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے انسان سوچے کہ گھوڑا ایک حیوان ہے، گھوڑا ایک جانور ہے، میں نے اسے پیدا نہیں کیا، پیدا اسے اللہ نے ہی کیا ہے، بس اللہ کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کو میں نے تھوڑا سا چارہ ڈالا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کو میں نے پانی پلایا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کی میں نے نگرانی کی ہے، دیکھ بھال کی ہے۔ اب اس احسان کا صلہ اس گھوڑے نے ایسی وفاداری سے دیا کہ مجاہد اس کے اوپر سوار ہوا، اس کی لگام کو کھینچا، اسے دوڑنے کا کہا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھوڑا ہے، صرف تھوڑا چارہ اسے کھلایا، پانی اسے پلایا، جب اسے کہا دوڑو اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور اگر وہ دوڑ کے آیا ہو، آرام کا موقع نہیں بھی ملا، پھر کہا دوڑو، اس نے پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا مالک ابھی تو میں سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بہت تھکاوٹ ہے، مجھے تھوڑا سا آرام تو کر لینے دو۔ نہیں، مالک نے جب دوڑانا چاہا وہ دوڑنے کے لیے نکل پڑا، اور پھر اتنا دوڑا کہ دوڑ دوڑ کر اسے سانس چڑھا، اس کا سانس پھولا، اور اس کے سینے سے سانس کی آواز آنے لگی، جسے قرآن کریم ضب کہتا ہے، والعادیات ضبحا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کی اس حالت کی قرآن میں قسم کھائی، والعادیات ضبحا۔ مالک دوڑا رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، پھر اتنا دوڑا کہ اس کے پاؤں گرم ہوئے، پتھروں پہ بار بار جب اس کے پاؤں لگے تو اس کی ٹاپوں سے، اس کے سموں سے، اس کے قدموں کی رگڑ سے پہاڑوں کے پتھروں سے چنگاریاں اڑنے لگی، ان پاؤں کی گرمی اس کے دماغ تک پہنچنے لگی، لیکن اس جانور نے پھر بھی نہیں کہا مالک اب تو میرے پاؤں سے آگ نکل رہی ہے، اب تو مجھے آرام کر لینے دے۔ نہیں، اس نے چارہ ڈالا ہے، اس نے پانی پلایا ہے، اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس نے اپنی حویلی میں رکھا ہے، اس نے اس پہ احسان کیا ہے، اور وہ جانور ہو کے احسان کا قدردان ہے۔ یہ کہتا ہے دوڑو، وہ دوڑ پڑا، یہ کہتا ہے اور دوڑو، اس کے سینے سے آواز آنے لگی، دوڑتا رہا، کہتا ہے اور دوڑو، اس کے قدموں سے انگارے نکلنے لگے، دوڑتا گیا، پھر ساری رات دوڑا، صبح کے وقت دشمن کے لشکر کے سامنے پہنچا۔ اب چاہیے تو یہ تھا
اسے آرام کے لیے وقت دیا جاتا، لیکن مالک نے کہا ابھی حملہ کرنا ہے۔ اس نے کوئی نہ نہیں کی، دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فالمغیرات صبحا، اللہ کو اس کی وفاداری کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھا کے کہا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر سستی سے نہیں دوڑا، اتنی تیزی سے، چستی سے، سرعت کے ساتھ دوڑا کہ پتھریلی زمین پہ بھی اس کے قدموں کی گرد و غبار اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کی بھی قسم کھا کے کہا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو وہاں گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ پھر تلواریں چمک رہی ہیں، تیر لے کے دشمن کھڑا ہے، صفیں بندھی ہوئی ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت مالک کہے لگام کھینچ کے کہ دشمن کے لشکر میں گھس جا، حملہ کرنا ہے، یہ پھر نہ کرے کہ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے چارہ کھلایا ہے، یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پانی پلایا ہے، یہ میرا مالک ہے، اس نے میری نگرانی کی ہے، میں اسے نہ نہیں کر سکتا، جو یہ کہے گا وہ کیا جائے گا۔ اس نے جب اسے دشمن کے لشکر میں گھسنے کا کہا، وہ گھس گیا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، تلواریں چمک رہی تھی، تیر چل رہے تھے، لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کو اس کی یہ فرما برداری کی ادا اس قدر پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کی بھی قسم کھائی، فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ انسان نے کیا کیا ہے؟ گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، پیدا اللہ نے کیا، تھوڑا سا گھاس کھلایا، پانی پلایا، حفاظت کی، نگرانی کی۔ اس نے جب دوڑایا وہ دوڑا، دوڑ دوڑ کے اس کی سانس پھول گئی، ہانپنے کی آواز آنے لگی، اس نے نہ نہیں کیا۔ قدموں سے آگ نکلنے لگی، نہ نہیں کی۔ اس نے صبح کے وقت حملے کے لیے لگام کھینچی، پھر دوڑ پڑا، قدموں سے گرد و غبار اڑنے لگا، اس نے پھر معذرت نہیں کی، حتیٰ کہ دشمن کے لشکر میں گھس گیا، اس لیے کہ یہ مالک میرا محسن ہے اور میں محسن کا شکر گزار رہنا چاہتا ہوں، نہ شکری نہیں کرنا چاہتا۔ جب ایک جانور انسان کی اتنی فرما برداری کر رہا ہے، یہ انسان رحمان کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ رحمان نے تو اسے وجود بخشا ہے، اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا، پروردگار عالم نے عقل اور شعور عطا کیا، پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، پروردگار عالم نے حسن و جمال عطا کیا، پروردگار عالم نے عظمتیں عطا کی، رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ اب انسان کو چاہیے اس جانور سے سبق سیکھے کہ اگر وہ جانور ہو کے تیرا اتنا فرما بردار ہے تو انسان ہو کے اپنے رب کا فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑے کی 5 مختلف حالتوں کی قسمیں کھانے کے بعد کہا انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہو چکا ہے، اور اگر تجھے اس پہ گواہی چاہیے تو پھر آس پاس کے ماحول سے نہ پوچھ، کسی دوسرے سے شہادت نہ لے، بلکہ انہو علی ذالک لشہید، اپنے گریبان میں جھانک، اپنے ضمیر سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا تو مالک کا ناشکرا ہو چکا ہے۔ جہاں اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، یہ ناشکری کا مرض تجھے اس وجہ سے لگا کہ تم مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس حب مال نے تجھے بخیل بنا دیا، تو مال 1,00,000 سے 2,00,000 کرنے کے چکر میں پڑا رہا، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کروڑ سے 2 کروڑ کرنے کے چکر میں پڑا رہا، تو نے قربانی نہیں کی، حج تجھ پہ فرض تھا، تو نے حج نہیں کیا، تو نے بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، تو نے غریبوں فقیروں مسکینوں کا لحاظ نہیں رکھا، مال کی محبت اس قدر شدت اختیار کر گئی، تو نے انسانوں کے حق غصب کر لیے، تو نے ہمسایوں کے حق تلف کر دیے۔ انہو لحب الخیر لشدید، تو اللہ نے پہلے مرض بتایا، پھر شہادت ذکر کی، اس کے بعد اس کا سبب بتایا۔ اگر ناشکری کے مرض سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو مال کی محبت دل سے نکالنا ہوگی، اسے ضرورت سمجھیے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ نے علاج بتایا،
नाशुक्री के मरज का इलाज क्या है, बुखल के मरज का इलाज क्या है। 3 नुस्खे बताए। फरमाया रोज़ाना सुबह शाम 3 बातें सोच लेना, उन पे अमल के लिए चल पड़ना, तुम्हारे ये रूहानी अमराज ख़त्म हो जाएंगे। पहला नुस्खा क्या है, अफला यालमु इज़ा बोसिरा मा फिल क़ुबूर, अफला यालमु इज़ा बोसिरा मा फिल क़ुबूर। समझ लो कि कब्रों में जो कुछ भी है, जो है, जब का है, एक वक्त आएगा सबको उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। दुनिया फना का नाम नहीं है, अल इंतकाल, ये मौत फना का नाम नहीं है। मौत अल इंतकाल मिनल मकान इलल मकान, एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। तो पहली गोली ये है, ये बात पल्ले बांध लो कि मरना है, कब्र में जाना है, और फिर एक वक्त आएगा उठ के अल्लाह के दरबार में पेश होना है। दूसरा नुस्खा क्या है, हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो राज तुम्हारे सीनों में है, जो अदावतें सीनों में है, जो कीने सीनों में है, जो बुग़्ज़ तुम्हारे सीनों में है, यहाँ तो छुपा के बैठे हो, यहाँ पास भी बैठते हो, बुग़्ज़ और कीना भी रखते हो, साथ भी चलते हो, दुश्मनियाँ भी पालते हो, यहाँ पर्दा है, एक वक्त आएगा सारे पर्दे चाक हो जाएंगे। हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीनों में लेके बैठे हो अल्लाह सारे का सारा जाहिर कर देगा, ये सोच लो। और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाया, ये सोच लो, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल लखबीर, तुम्हारा रब तुम्हारी एक एक अदा से खबरदार है, एक एक बात से, एक एक अमल से खबरदार है, जानता है। अगर बेटे को पता हो मुझे वालिद देख रहा है, वो नशा नहीं करता, चोर को पता हो मुझे पुलिस वाला देख रहा है, वो चोरी नहीं करता, जानी को पता हो मुझे महल्लेदार देख रहा है, वो ज़िना नहीं करता, अगर बंदे को यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, गिरफ्त भी फ़ौरन कर सकता है, पकड़ पे कादिर है, तो फिर बंदा भी गुनाह ना करे, ना शुक्री ना करे। तो इलाज में 3 चीज़ें बताई। एक ये कि सोच लिया करो एक वक्त आएगा कि तुम्हें अल्लाह के दरबार में पेश होना है। अफला यालमु इज़ा बोसिरा मा फिल क़ुबूर। दूसरी बात ये सोच लो, अब जो सीनों में छुपा के बैठे हो एक वक्त आएगा सारा जाहिर हो जाएगा। और तीसरी बात ये सोच लो, तुम हर एक से छुप सकते हो मगर तुम्हारा कोई कौलो फेल तुम्हारे रब से नहीं छुप सकता। जब ये 3 बातें सोच के चलोगे तो फिर ना शुक्रे भी नहीं रहोगे, बखील भी नहीं रहोगे। अल्लाह ताला हमारे रूहानी अमराज को दूर फरमाए और हमें रूहानी तौर पर सेहतमंदी की दौलत से माला माल फरमाए।